نگار خانہ میں یہ آواز ہے آپ کے بیزبان مقصود وفا کی، اور میرے ساتھ آپ کی اور میری مہمان روشنی ماریا روشنی اس وقت تشریف رکھتی ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں. گفتگو کا آغاز اثر نو کرتے ہیں. ماریا، تم ایک ایسی لڑکی ہو جس نے اپنی ماں کے کھو جانے کے بعد بھی زندگی دیکھی، اپنے ابا کو دیکھا ہے، وہ باہر رہتے ہیں امریکہ میں ایک دوسری شادی کے ساتھ. یہ چیزیں جتنا بھی کیا جائے لیکن کہیں نہ کہیں تو محسوس ہوتی ہیں یا کمی رہ جاتی ہے. کیا کمی رہی اس ٹریجڈی کی وجہ سے؟ زندگی میں مقصود صاحب کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں اور وہ تا حیات رہتی ہیں. کوئی شخص اس خلا کو پر نہیں کر پاتا ہے. بہت سارے لوگ آئیں گے زندگی میں لیکن شاید ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں آ سکتا ہے. میری مدر کی ڈیتھ کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. میں اس وقت ماسٹرز کر رہی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. بہت پینفل ٹائم تھا میرے لیے اس چیز کو بیئر کرنا، یہ سوچنا کہ اب وہ مجھ میں نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن ان 5 سالوں میں ان کا احساس ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے. مطلب مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے یا میں ان کو کھو چکی ہوں. شاید اس لیے کہ میں نے کبھی اس احساس کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیا. لیکن پھر بھی ایک کمی، چونکہ میں ان کو فزیکلی محسوس نہیں کر سکتی، فزیکلی ان کو دیکھ نہیں سکتی، ان سے بات نہیں کر سکتی. تھرو امیجنیشن، تھرو فیلنگز میں ان کے ساتھ رہتی ہوں، وہ میرے ساتھ رہتی ہیں. لیکن وہ کمی تو کبھی پوری نہیں ہوگی. جہاں تک بابا کی بات ہے، بابا چونکہ شروع سے ہی ابراڈ میں ہے تو اس کے باوجود میری بابا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے، بہت ہی زیادہ. میں یعنی کہ اپنے پاپا کی لاڈلی چہیتی بیٹی کہہ سکتی ہوں کہ میں ان کی چہیتی بیٹی ہوں. اور ہماری مینٹلی انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ ہیں. ماما کے ساتھ پھر بھی تھوڑا بہت ہو جاتا تھا، تھوڑا مطلب پاس رہتے تھے، تھوڑا ضدی میں بہت زیادہ تھی، ابھی بھی شاید ہوں. تو بات منوانی ہوتی تھی والی بات نہ استعمال کرو، یہ ایک سوال بھی ہے تم سے. اچھا. تو لیکن ماما کے ساتھ ذرا جو ہے وہ بہت اچھی یعنی کہ تھی کہ لڑنا جھگڑنا، اپنی بات منوانی آتی تھی. اچھا، یہ لڑتی جھگڑتی کیوں؟ ہر ایک سے لڑتی ہو تم. جب اسٹوڈیو کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتی ہو تو آصف رائی سے لڑ رہی ہو، ضیاء سے لڑ رہی ہو، ہمارے جو انجینئر ہیں افتخار ابھی جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہماری، ان سے لڑ رہی ہو. تو یہ مقصود بھائی آپ نے اپنا کیا نام لیا؟ ہاں، مجھ سے بھی لڑتی ہو تو کیوں لڑتی ہو اتنا؟ بعض اوقات اندر اتنا گھٹن ہو جاتا ہے، اندر اتنی اداسی، اتنی ویرانی، اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ اس خاموشی کو توڑنے کے لیے شاید کہیں باہر کی آوازوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اچھا. ان آوازوں کا کہ جن سے یہ احساس ہو کہ ہم زندہ ہیں، زندہ لوگوں میں سروائیو کر رہے ہیں، یا شاید ہم میں زندگی کہیں موجود ہے. کیونکہ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ہم زندہ نہیں ہیں، ہم مر چکے ہیں، ہماری روح مر چکی ہوئی ہے. دوسرے کے لیے ہمارے احساسات، جذبات، سب کچھ مر چکے ہوئے ہیں. یہ تو بہت ایموشنل بات ہے. ہم اپنا بوجھ جو ہے وہ اپنے ہی کندھوں پہ اٹھا کے بھاگے پھر رہے ہیں بے حسی کا. اس حد تک یعنی کہ اس لیے لڑتی ہو؟ نہیں، اس لیے لڑتی نہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ شاید اندر کی جو گھٹن ہے، اندر کی جو خاموشی ہے. پرسنلی یعنی میں بہت پرسکون خاتون ہوں، مطلب لڑکی ہوں یا وٹ ایور جو بھی آپ کہہ لیں. تو مطلب ذاتی طور پر میں بہت تنہائی پسند ہوں. یہ شاید سارے شاعر ادیب ایسے ہوتے ہیں، یا ہم جس فیلڈ سے وابستہ ہیں، ہم اوور سینسیٹیو لوگ جو ہیں وہ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بھیڑ میں بھی خود کو تنہائی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ابھی تمہارے گھر کی بات ہوئی، ماما کی بات کی تم نے، بابا کی بات کی. گھر والے تمہاری شاعری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تمہارے کام کرنے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گھر والے میرے کام کرنے کو obviously بڑے اچھے طریقے سے ہی دیکھتے ہوں گے. تو میں کچھ کہہ تو نہیں سکتی زیادہ، کیونکہ میں کیا محسوس ہوتا ہے رائے بہت کم دیتی ہوں. گھر والے میرے بہت اچھے ہیں، کیونکہ میں اب گھر میں میرے میں اور بھابھی ہی ہیں، بھائی ہیں.
तो माशाल्लाह मतलब अपनी हमारी एक छोटी सी फैमिली है. तो ये तो भाभी आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे. अगर आप भाभी से बात कर लें. फोन मिलाया है और हम देखते हैं कि तुम्हारी भाभी क्या कहती हैं अपनी नंद के बारे में, यानी एक शायरा जो नंद भी है उसके बारे में क्या कहती हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी भाभी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है. आप निगार खाना में इस वक्त मारिया को सुन रही हैं और घर की बातें हो रही थी कुछ. तो आपसे ज्यादा तो मारिया को कोई नहीं जानता होगा. मैं यहाँ भी सुनता रहता हूँ उसकी बातें, आपका अक्सर जिक्र रहता है. आपकी नंद मारिया या आपकी बेटी मारिया, जिस तरह से वो माओ की तरह से आपका जिक्र करती रहती है, क्या कहेंगी आप इसके बारे में आज? मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ, क्योंकि इसका जवाब तो वो खुद ही है. लेकिन मैं ये कहूंगी कि जिन क्राइसिस के बावजूद ये जिस तरह घर से आई है, क्योंकि हमारा घराना एक हाजियों का घराना कहलाता है. इसने कहा नहीं मैंने एजुकेशन जारी रखनी है, इसने एजुकेशन करके दिखाई. इसने कहा जी मैंने इस फील्ड में जाके, तो हालांकि हमारे घर में इसकी परमिशन नहीं थी, बहुत ज्यादा ना तंग नजर लोग थे. लेकिन इसने कहा कि अगर कोई लड़की बाहर जाती है वो किस तरह अपने आप को साबित कदम रखती है और किस तरह से वो एक उसने बताया कि वो एक बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग गर्ल, उसने बताया कि मैं हूँ, सच्चाई पे चलने वाली हूँ. वो एक इंतहाई नाइस लड़की है, बहुत अच्छी है. उसका काम करना और शायरी करना, शायरी कैसी लगती है आपको उसकी? शायरी में उसने बताया है कि वाकई कि लोग परवीन शाफिर साहिबा को सुनते थे, लेकिन उसने बताया कि मैं भी हूँ. अच्छा. मैं अगर इस मैदान में आई हूँ तो मैं भी एक शायरा की हैसियत से अपने आप को मनवाऊंगी, और लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से माना भी है. हाँ, कोई शक नहीं है इसमें. अच्छा, आप ये बताइए कि ये लड़ती बहुत है. अभी इससे सवाल हो रहा था, जिद्दी है. क्यों ये जो शॉर्ट कमिंग है इसकी लाइफ में, या इसकी खूबियां हैं, इसको खूबी भी कहा जा सकता है जिस तरह से वो लड़ती झगड़ती हुई आगे जा रही है, जिद्दी क्यों है? लड़ती है या कुछ इस तरह की जरा गुस्से वाली है, ये बाय बर्थ है. अच्छा. एक्चुअली इसके पापा जो हैं वो इसने शुरू से उनकी कमी फील की है. वो शुरू से बाहर रहे हैं. मम्मा थी, मम्मा को ये जिस तरह मोल्ड करना चाहती थी ये उस तरह मोल्ड कर लेती थी. लेकिन कि शुरू से इसकी मानी गई है. इनके भाई इतने गुस्से वाले हैं कि मैं आपको क्या बताऊं. हाँ, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा. आपसे ज्यादा कौन जानता होगा उनके गुस्से को. जी बिल्कुल. लेकिन क्योंकि मैं पीछे अपने पेरेंट्स से भी ना, हम ना इस्लामी हमारा घराना है, मैं उनसे भी तंग नजरी में ही रह के आई हूँ. आगे आई हूँ तो मेरे मियाँ साहब भी इस तरह के थे, लेकिन इसने क्रॉस किया है उसको. अच्छा. क्रॉस किया तो इसने बन के दिखाया. अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जब डाला गया था तो आग उन पर गुजार कर दी गई थी. इसी तरह इसने घर से निकल के अपने आप को आग में डाला है, लेकिन इसने कुंदन बन के दिखाया. क्या कह रहे हैं? उदास क्यों रहती है ये? अभी ये बहुत उदास बातें करने लग गई थी. उदासी की क्या वजह है? उदासी जाहिर है एक शायरा जो होती है वो मेरा ख्याल है कि उसके शुरू में ही अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो अब ज्यादा सुकून तलाश करती है. हालांकि इसको सिर्फ सुकून ही सुकून है. ये कि हम शादीशुदा हो के भी हमें वो अमाउंट नहीं है या इस तरह के ऐसे कोई क्राइसिस नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में पैसे में रही है सब कुछ, लेकिन एक जाहिर शायरा भी वही बनता है जिसके अंदर कुछ हो. तो इसके अंदर ये क्वालिटी है, उदास रहती है या कुछ सोचती है, ये आम लोगों की तरह नहीं, ये एक डिफरेंट गर्ल है. तो इतना तो होना ही चाहिए ना. हाँ, जरूर होना चाहिए. क्या कहेंगे फाइनली, यानी आप समझती हैं कि इस तरह से लड़कियों को काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, या जो हमारी दूसरी खवातीन सुनने वाली हैं किस तरह से उनके तो ये हाथ नहीं लगाती. अगर आगे आने की बात है यकीन कीजिएगा, काम ये एक गिरी हुई चीज है ना, उसको भी नहीं इसने उठा. लेकिन जहाँ तक आगे आने का सवाल है वो मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि
کیونکہ اگر اس نے سب کو کراس کیا نا تو اس نے بن کے دکھایا کہ میں ایک ایسی ہوں کوئی جو جن لوگوں کا خیال ہے کہ جی گھر میں رہنے والی خواتین یا لڑکی ہیں وہ زیادہ بیٹر ہے، لیکن اس نے بتایا ہے کہ جو باہر نکلتی ہیں وہ ایسی ویسی نہیں ہوتی. ہاں بالکل صحیح ان کو اگر صحیح نگاہ صحیح مقام مل جائے نا تو وہ بھی کچھ بن کے دکھا سکتی ہیں. بھابھی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی اور ماریا کو جاننے میں ہمیں مدد ملی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک اس کو خوشیاں عطا فرمائے. آمین آمین. اور جن اچھے طرح کا ان کے اوپر سایہ وہ ہمیشہ ان کے اوپر رہے. آمین اور اللہ نہ ان کو اب اپنے گھر والی کرے. آمین آمین. ان سے آپ یہ کہیں یہ دیکھ لینا آپ نے بھابھی والی بات کر دی ہے. یہ بتا دیا کہ نند بوجھ ہے آپ کے اوپر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بھابھی. تھینک یو. خدا حافظ. یہ زندگی اور رشتے ایسے ہیں کہ اس میں ایک محبت جھلکتی ہے. بھابھی کی باتوں میں ایک ایسی محبت تھی تمہارے لیے، اور جو انہوں نے لاسٹ پہ کہا ہے کہ یہ اس کو اپنے گھر جانا چاہیے، یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے بزرگوں کی. اور بڑے لوگ جن کو ایسی بھابھی جن کو تم خود ماں کا درجہ دیتی ہو تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. دیکھ لیجئے بھابھی، میں نے جو کہنا تھا اس سے کہہ دیا. ٹی وی پہ بھی کام کیا تم نے؟ جی کچھ عرصہ ٹی وی پہ کام کیا ہے. شاعری، خبریں پڑھنا، 103 پہ کام کرنا اور اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے گھر جانا، اور پھر ٹی وی. کیسا لگا ٹی وی پہ کام کرنا؟ ہر چیز مختلف ہے. میری زندگی کے میں جو کام کر رہی ہوں وہ سب ایک دوسرے سے تضاد ہیں. میں شاعری کر رہی ہوں، اس کے علاوہ میں ایک NGO کی بھی ممبر ہوں. 103 خبریں اور ٹی وی ٹوٹلی ڈیفرنٹ. ہر چیز کو مینج کرنا بھی مشکل ہے، لیکن میں مینج ہی نہیں کر پا رہی تھی شاید. اب مجھے ٹی وی اسی لیے میں نے کچھ عرصہ ہی کام کیا، چھوڑ دیا تھا کہ مجھے اس کو مینج کرنا ذرا مشکل ہو رہا تھا. میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ نہیں تھا. اچھا. تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں خود کو سپائل کر دوں گی، میں اپنے ٹیلنٹ کو سپائل کر دوں گی.